اعلان امامت کا اعلان جو کیا وہ نماز جماعت میں کیا. یہ بہت اہم ٹاپک ہے نماز جماعت، فرادہ نماز میں نہیں. انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کہ تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، حالت سجدہ نہیں، حالت رکوع میں. سورہ بقرہ میں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. کون ہیں رکوع کرنے والے جن کے ساتھ میں نے ملنا ہے؟ اعلان کیا سورہ مائدہ میں، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ولایت علی ابن ابی طالب. بارہا کا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. یہ کس چیز کو؟ یہ نظام ولایت ہے جس کو تم نے قائم کرنا ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آج ایک مومن بتائے کہ نماز نے مجھے گناہ سے بچا دیا. مولانا نماز میں وہ کون سا ایکٹ ہے جو مجھے گناہ سے بچائے گا؟ اگر نماز ایکسرسائز اور حرکات کا نام ہے تو گناہ سے نہیں بچا جا سکتا. لیکن اگر نماز ایک تھیوری ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک خاص آئیڈیالوجی ہے جو مجھے گناہ سے بچائے گی. سب کی نماز نے سب کو سلمان نہیں بنایا، سب کی نماز نے سب کو ابو ذر نہیں بنایا. ہاں وہ نماز جو علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ نماز جو حسین ابن علی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ نماز جو نظام ولایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، وہ تجھے گناہ سے بچا سکتی ہے. اور کیسے کیسے گناہوں سے بچائے کہ جب نظام ولایت کے اندر چلے جاتے ہو. یہ ولایت اللہ کا نظام ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. یہ وہ چار دیواری ہے جس کے اندر آ گئے عذاب الہی سے بچ جاؤ گے. اور یہ نظام ولایت ہے. اس پورے نظام کا شکل اور میپ اگر خدا بتاتا ہے تو نماز جماعت میں بتا ہے. نماز جماعت ٹریننگ ہے. پہلی چیز نماز جماعت میں انتخاب ہے، سلیکشن. اب مجبور نہیں ہو، امام کو چنو گے. یہ نہیں کہ ہر بندہ جو آگے کھڑا ہو گیا کہے کہ میں امام ہوں، ایسا نہیں ہے. نشانیاں ہیں، صفات ہیں. وہ صفات جس کے اندر ہوں گی اس کو مصلی کے آگے بٹھاؤ گے. تو مطلب نماز کے اندر الیکشن بھی ہے کہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم امام کسے بناتے ہو، لیکن ان خصوصیات کے مطابق اسے امام بناؤ گے. 5 منٹ کے لیے تصور کریں حدیث غدیر نہ ہوتی، من کنت مولا فہذا علی بولو نہ ہوتی. 1 منٹ کے لیے تصور کریں آئے ولایت نہ ہوتی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہ آیت بھی نہ آتی. تو کیا پھر بھی امت نے علی کو چننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آیتیں تو تائید کے لیے آئی ہیں نا. لیکن سارے مسلمانوں کو بٹھاؤ، بولو نہ کوئی آیت غدیر ہے نہ کوئی آیت ولایت ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. سارے اصحاب کو جمع کرو، بیچ میں ایک امیر المومنین بھی بٹھا دو. عقل بشر کس کو چنے گی؟ علی کو چنے گی. کیونکہ علم میں زیادہ، زہد میں زیادہ، تقوی میں زیادہ، حکمت میں زیادہ. اگر کوئی آیت نہ بھی ہو پھر بھی انسان کو کس کے در پہ جانا چاہیے؟ امیر المومنین کے در پہ. کیونکہ ایک اصلح ترین شخص اگر کسی معاشرے کو چلا سکتا تھا علم کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، امیر المومنین تھے. بارہا وقت کا خلیفہ کہہ چکا لولا علی لہلک فلاں، لولا علی لہلک فلاں. علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کتنی مرتبہ سزائیں دیں گے امیر المومنین نے آ کے صحیح کام کیے. کتنی مرتبہ غلط فیصلے لیے گئے امیر المومنین نے آ کے صحیح کیے. تیسری خلافت میں امیر المومنین نے معاشرے کو فساد اور تفرقے سے بچانے کے لیے اتنی حمایت کی تیسرے خلیفے کی کہ مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی اس کی سپورٹ کی، علی کو خوف ہو گیا لوگ اس کے اعمال کو میرے گلے میں نہ ڈال دیں. صرف یہ کہ معاشرہ آپس میں لڑے نہ، معاشرے میں انسجام پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو. اب کیسے ممکن ہے مولا ایک غیر شیعی معاشرے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور اہل بیت ایک شیعہ معاشرے کے لیے ہمیں ایک نظام دے کر نہ جائیں؟ اس نظام کا روڈ میپ جو دیا وہ نماز میں دیا. پہلا نماز میں سلیکشن ہے. آپ خود چنو گے پیش امام کیسا ہونا چاہیے. عادل ہو، حلال زادہ ہو، لوگوں کا خیال کرنے والا ہو. ایسا پیش امام نہ ہو پیچھے بوڑھے کھڑے ہیں اور جناب نے 180 کی سپیڈ پکڑی ہوئی ہے. مزاج سمجھے عوام کا. پیش امام کا اور عوام کا آپس میں ربط ہو. امام اگر غلطی کرے، امام سے مراد پیش امام، امام معصوم نہیں ہے.
امام پیش امام اگر غلطی کرے تو مامومین کا کام ہے اسے سمجھائیں. تیسری رکعت میں تشہد نہیں پڑھنا، چوتھی میں پڑھنا ہے، غلطی سے پڑھنا شروع ہو جائے پیچھے والوں سے آواز دیں گے یا اللہ جناب بحول اللہ، کھڑے ہو جائیے آپ بھول گئے ہیں. معاشرہ انتخاب کرے گا، انتخاب کر دیا، مطلب شیعہ معاشرہ بغیر رہبر کے سروائیو نہیں کر سکتا. شیعہ معاشرے میں انتخاب رہبر بہت ضروری ہے، اور ایسا رہبر جو صاحب درایت ہو، جو عوام کا خیال بھی کرے، عوام کے مزاج کو بھی سمجھے. 20,000 کا مجمع ہے اس کو ساتھ لے کر چلے، اور پیش امام کے ساتھ ایک مکبر ہے جو عوام کو خبر دیتا ہے کہ اب رکوع میں جانا ہے، اب سجدے میں جانا ہے. اب ظاہر 20,000 عوام امام کو سن تو نہیں پا رہی نا، ساتھ میں ایک مکبر رکھا گیا جو کہے گا اللہ اکبر، عوام کھڑی ہوگی، اللہ اکبر، عوام رکوع میں جائے گی. ان کے درمیان کیا پیدا کرے گا؟ نظم کو پیدا کرے گا. تو ایک سلیکشن، دوسرا مکبر، تیسرا نظم ہے. شیعو اگر تمہارے اندر نظم نہیں ہے تم اس نیٹ ورک کو نہیں چلا سکتے. کوئی بھی آرگنائزیشن بغیر نظم کے چل نہیں سکتی. آرگنائزیشن کسے کہتے ہیں؟ یہ تسبیح کے دانے کی طرح ہوتی ہے. دیکھیے 100 دانے ہیں تسبیح کے، ان 100 دانوں کو کس نے جوڑا ہے آپس میں؟ دھاگے نے. دھاگے کو کاٹو تو 100 دانے، کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا. یہ نظام ولایت اس دھاگے کا نام ہے جس میں ایک ایک دانہ آتا ہے اور تسبیح کی طرح ایک نظم پیدا کرتا ہے. دشمن کیا چاہ رہا ہے کہ اس دھاگے کو کاٹے. دھاگا کون ہے؟ وہ معاشرے کی رہبریت، وہ معاشرے کی لیڈرشپ، وہ معاشرے کی قیادت. دھاگا ایک ہو، 10 دھاگے نہیں ہوتے. ایک دھاگا ہو جس کے اطراف میں سارے دانے کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. آپ کو پورا سسٹم دیا. چوتھی چیز نماز میں نیت ہے. نیت، نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ. ہر کام اس نیٹ ورک میں جو بندہ آ کر کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتا ہے، وہ ریاکاری کے لیے نہیں کرتا. کہ بندہ نماز پڑھے اللہ اکبر، سامنے سے پتا چلے کیمرہ پڑا ہوا ہے. ایران میں ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، وہ حرم جناب معصومہ میں، تو ایک بندہ قنوت میں تھا. اچانک اس کی نگاہ پڑی کہ وہ ٹی وی والے بھی دیکھ رہے ہیں، تو قنوت میں کھڑے ہو کے اس نے وکٹری کا نشان بھی بنا دیا. تو جس نماز میں ریاکاری ہو وہ نماز کیا ہے؟ باطل ہے. کوئی نماز پڑھے اللہ اکبر کرے، گردن تھوڑی ٹیڑھی کر دے، شکل ایسی بنائے کہ دیکھنے والے کہیں جناب اس سے بڑا تو کوئی متقی ہے ہی نہیں، نماز باطل ہے. آغا کراچی کہتے ہیں شدید گرمی، دل تھا پانی پیوں، ٹھنڈا پانی. گاڑی روکی، ایک چشمہ تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جا رہا تھا. کہ آگے بڑھا، میں نے جلدی جلدی ٹھنڈے پانی سے کیا کیا؟ وضو کیا، چہرہ دھویا اور ٹھنڈی سانس لی. میں نے کہا ماشاءاللہ ساری گرمی اتر گئی. 5 منٹ کے بعد مجھے خیال آیا کراتی یہ وضو ٹھنڈک کے لیے لیا تھا یا قربتاً اللہ کے لیے تھا؟ کہ دوبارہ جا کے میں نے وضو کیا، کیونکہ وہ پہلے والا وضو اس لیے تھا کہ گرمی بہت لگی تھی، چہرے پہ پانی. میں نے کہا پہلے ٹھنڈے ونڈے ہو جاؤ پھر اللہ کی نیت کر کے وضو کرو. جس نماز میں ریاکاری وہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس نظام کے افراد جو اس نظام کے اندر کام کریں گے وہ ریاکاری کے لیے نہیں کریں گے، فوٹو سیشن کے لیے نہیں کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے، نام و نمود کے لیے نہیں کریں گے، سسٹم کو پروان چڑھانے کے لیے کریں گے. تیسری چیز، جب اس نیٹ ورک میں آتے ہو نماز میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ تمہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ جو ہو وہ کرو، نہیں. اب مجبور ہو سورہ حمد اور قل واللہ میں یہ تمہیں نہیں پڑھنی، اس کے علاوہ جو بھی ذکر رکوع ہے وہ تم کر سکتے ہو، جو دعائے قنوت ہے تم آزاد ہو، اپنے کاموں میں آزاد ہو. لیکن تمہاری حرکت سے مراد تمہارا موشن، تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہاری موومنٹ یہ یکسو ہونی چاہیے. موومنٹ میں فرق نہیں ہونا چاہیے. تم نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، معذرت کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا ہے، اس نے لا الہ سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اس نے اللہم کل ولی کا پڑھنا ہے. جس کا جو دل کرے دعا پڑھو، لیکن نظم ایک ہونا چاہیے. وہ قنوت میں تو تم بھی قنوت میں، وہ رکوع میں تو تم بھی رکوع میں. اب سجدے کے اضافی ذکر جس کا جو دل ہے وہ کرے، اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے، اس میں آزادی ہے. لیکن تمہاری جو موومنٹ ہے
وہ ایک طریقے سے ہونی چاہیے. کوئی بندہ کہے کہ میں اس حلقے سے نکل کے اپنا کوئی الگ سرکل بناتا ہوں، یہ سسٹم کا دشمن بن جاتا ہے. 10 سسٹم بناؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے، دشمن ایک ایک کر کے تمہیں مار دے گا. لیکن اگر ایک سسٹم کے اندر رہو گے تو دشمن تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وَأَجِّلْ